بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ اسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ نہار منہ عجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ کمر درد کے لیے آسان ٹوٹکا: 1 پاؤ میتھرے لے، انہیں کوٹ کر سفوف بنا لے، 1 چھوٹا چمچہ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کو آرام آ جائے گا۔ کم عمر میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ موم بتی کا موم اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیا جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی کے دوران منہ سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سیب کے ساتھ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملاؤ اور چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ انناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے آپ صحت مند اور توانا رہو گے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہوگا۔ انگور سخت زکام میں آرام دیتا ہے اور امراض گردہ میں فائدہ مند ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد خوبصورت رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں آتی۔ جھوٹ بولنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ روزانہ لیموں چنے کی دال پر نچوڑ کر کھا لو، 7 دن میں چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ اخروٹ کھا کر اوپر سے گائے کا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ 1 ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریاں والی جگہ پر لگاؤ۔ جامن ضرور کھائیں، اس سے معدے میں جو بال جمع ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ کڑوے بادام نظر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جانوروں کی بنسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو عورتیں اسپائسی کھانے پسند کرتی ہیں ان کے بچے چالاک ہوتے ہیں۔
دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا بھی عورت کا حق ہے اور اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائیں۔ ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی اور گڑ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت مفید ہیں۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے ہفتے میں بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 بہتر ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو۔ چھوہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی لوٹ آئے گی۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی اور یہ آپ کو دبلا پتلا اور اسمارٹ رکھتی ہے۔ بخار کے دنوں میں مونگ کی دال چھلکے سمیت پکا کر کھائیں، فائدہ حاصل ہوگا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پورے کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو یا بچے بستر پر پیشاب کرتے ہوں، ان کے لیے بہت ہی خاص آزمودہ ٹوٹکا۔ 50 گرام کالی تل، 50 گرام تاڑ کا گڑ، 50 گرام اخروٹ اور 50 گرام بنولا، ان سب چیزوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لے۔ پھر ساری چیزوں کے درمیانے سائز کے لڈو بنا لے۔ 1 لڈو صبح اور 1 لڈو شام میں کھانے سے پہلے کھا لے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔